بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زیڈ ایم انسٹرکٹیو سٹوری کی معزز ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا منظر۔ پھر اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ ملا دیا۔ جب ابو لؤلؤ نے خنجر مارا اور آپ گرے، آنتیں کٹ گئیں اور خون بہنے لگا۔ فضا کھلائی تو آنتوں سے باہر نکل گئی۔ پتہ چل گیا کہ اب میں نہیں بچتا، تو اپنے بیٹے کو بلایا، اے عبداللہ جاؤ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر اجازت لو، امیر المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حاضر ہوئے، دروازے پر دستک دی، کہا عبداللہ حاضر ہے، امیر المؤمنین یہ اجازت چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن کیے جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگیں اور فرمانے لگیں، اے اللہ، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا جائے۔ واپس جا کر اپنے ابا جان سے فرمایا، خوشخبری ہو، آپ کو اجازت مل گئی۔ فرمایا، بیٹا نہیں ہو سکتا کہ میرے شرم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دی ہو۔ جب میں مر جاؤں میرے جنازے کو دروازے پر رکھنا، پھر دوبارہ اجازت مانگنا، اگر اجازت دے دیں تو دفن کر دینا، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو بیٹے نے سر کو گود میں رکھا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا میرا سر زمین پر رکھ دو۔ حضرت عبداللہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہا، بیٹا میرا سر زمین پر رکھ۔ اب مجھے یاد نہیں کہ کیا لفظ فرمایا۔ یہ یوں فرمایا، تیری ماں تجھے روئے، تیرے ہاتھ ٹوٹے، مجھے زمین پر ڈال، میں اپنے چہرے کو خاک آلود کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے مولا کو میرے اوپر رحم آ جائے۔ یہ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ انتقال ہوا، نماز جنازہ پڑھی گئی، جنازہ اٹھا، حجرہ مبارک کے سامنے جنازہ رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ام المؤمنین، امیر المؤمنین دروازے پر آ چکے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک امیر المؤمنین کو اندر آنے کی اجازت ہے، امیر المؤمنین کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے دکھا دیا کہ جو نبی کے طریقے پر چلتا ہے میں اسے کیسے ساتھ ملاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اوڑھنی سر پر رکھی اور باہر نکل گئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اٹھوں گا اور میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف عمر ہوں گے، اور بلال میرے آگے آگے اذان دیتے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو لؤلؤ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزے کے 2 وار کیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ شاید ان سے لوگوں کے حقوق میں کوئی ایسی کوتاہی ہوئی ہے جسے وہ نہیں جانتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت عمر کو ان سے بہت محبت تھی، وہ اپنے قریب ان کو رکھتے تھے اور ان کی بات سنا کرتے تھے، اور ان سے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ پتہ کرو کہ میرا یہ قتل لوگوں کے مشورے سے ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر چلے گئے۔ وہ مسلمان کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہوئے روتے نظر آتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں واپس آ کر عرض کیا، یا امیر المؤمنین، میں جس جماعت کے پاس سے گزرا میں نے ان کو روتے ہوئے پایا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے آج ان کا پہلا بچہ گم ہو گیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے مجوسی غلام ابو لؤلؤ نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ان کا قاتل مسلمان نہیں بلکہ مجوسی ہے، تو میں نے ان کے چہرے میں خوشی کے آثار دیکھے، اور وہ کہنے لگے، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میرے قاتل ایسے آدمی کو نہیں بنایا
جو لا الہ الا اللہ کہہ کر مجھ سے حجت بازی کر سکے۔ غور سے سنو، میں نے تم کو کسی اجمی کافر غلام کو ہمارے یہاں لانے سے منع کیا تھا، لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ پھر فرمایا میرے بھائیوں کو بلاؤ۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان لوگوں کے پاس آدمی بھیجا، پھر اپنا سر میری گود میں رکھ دیا۔ جب وہ حضرات آگے تو میں نے کہا یہ سب آگے ہیں؟ تو فرمایا اچھا۔ میں نے مسلمانوں کے معاملہ میں غور کیا۔ میں نے آپ 6 حضرات کو مسلمانوں کا سردار اور قائد پایا ہے، اور یہ امر خلافت صرف تم ہی میں ہوگا۔ جب تک تم سیدھے رہو گے اس وقت تک لوگوں کی بات بھی ٹھیک رہے گی۔ اگر مسلمانوں میں اختلاف ہوا تو پہلے تم میں ہوگا۔ جب میں نے سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس کے اختلافات کا ذکر کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر اختلاف ہوا، لیکن یہ اختلاف ضرور ہو کر رہے گا، کیونکہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چیز کہی ہو اور میں نے اسے نہ دیکھا ہو۔ پھر ان کے زحمت سے بہت سا خون نکلا جس سے وہ کمزور ہو گئے۔ وہ 6 حضرات آپس میں چپکے باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ مجھے خطرہ ہوا کہ یہ لوگ ابھی اپنے میں کسی ایک سے بیعت ہو جائیں گے۔ اس پر میں نے کہا ابھی امیر المؤمنین زندہ ہے، اور ایک وقت میں 2 خلیفہ نہیں ہونے چاہیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں۔ ابھی کسی کو خلیفہ نہ بناؤ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ۔ چنانچہ ہم نے ان کو اٹھایا۔ پھر انہوں نے فرمایا تم لوگ 3 دن مشورہ کرو، اور اس عرصے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہیں۔ ان حضرات نے پوچھا کہ ہم کن سے مشورہ کریں؟ انہوں نے فرمایا مہاجرین اور انصار سے، اور یہاں جتنے لشکر ہیں ان کے سرداروں سے۔ اس کے بعد تھوڑا سا دودھ منگوایا اور اسے پیا تو دونوں زخموں میں سے دودھ کی سفیدی باہر آنے لگی، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ موت آنے والی ہے۔ پھر فرمایا اگر میرے پاس ساری دنیا ہو تو میں اسے موت کے بعد آنے والی ہولناک منظر کی گھبراہٹ کے بدلے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ میں خیر ہی دیکھوں گا۔ حضرت ابن عباس نے کہا آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا بہترین بدلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ جس زمانے میں مسلمان مکہ میں خوف کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ کہ آپ کو ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ دین کو اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ کا اسلام عزت کا ذریعہ بنا، اور آپ کے ذریعے سے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کھلم کھلا سامنے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو ہجرت فرمائی، اور آپ کی ہجرت فتح کا ذریعہ بنی۔ پھر جتنے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے قتال فرمایا، آپ کسی سے غیر حاضر نہ ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ وہ آپ سے راضی تھے۔ پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول کی خوب زوردار مدد کی، اور ماننے والوں کو لے کر آپ نے نہ ماننے والوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ لوگ طوعاً ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ بہت سے لوگ خوشی سے داخل ہوئے، کچھ ماحول اور حالات سے مجبور ہو کر داخل ہوئے۔ پھر ان کا خلیفہ کا اس حال میں انتقال ہوا کہ وہ آپ سے راضی تھے۔ پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا، اور آپ نے اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے انجام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے بہت سے نئے شہر آباد کروائے، جیسے کوفہ اور بصرہ، اور مسلمانوں کے لیے روم فارس کے سارے اموال جمع کر دیے، اور آپ کے ذریعے دشمن کا قلعہ کما کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں آپ کے ذریعے دین کو بھی ترقیاں عطا فرمائی، اور رزق میں بھی وسعت عطا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتمہ میں شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ مرتبہ شہادت آپ کو مبارک ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم تم ایسی باتیں کر کر کے جسے دھوکہ دے رہے ہو، اگر وہ ان باتوں کو اپنے لیے مان جائے گا تو واقعی دھوکہ دکھانے والا انسان ہے۔ پھر فرمایا ہے عبداللہ کیا تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی میرے حق میں ان تمام باتوں کی گواہی دے سکتے ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں۔ تو فرمایا ہے اللہ تیرا شکر ہے
کہ میری گواہی دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تیار ہو گئے۔ پھر فرمایا ہے عبداللہ بن عمر میرے رخسار کو زمین پر رکھ دو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان کا سر اپنی ران سے اٹھا کر اپنی پنڈلی پر رکھ دیا تو فرمایا نہیں، میرے رخسار کو زمین پر رکھ دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی داڑھی اور رخسار کو اٹھا کر زمین پر رکھ دیا اور فرمایا ہو عمر، اگر اللہ نے تیری مغفرت نہ کی تو پھر ہے عمر، تیری بھی ہلاکت ہے اور تیری ماں کی بھی ہلاکت ہے۔ اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان حضرات نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا۔ انہیں کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیے گئے ہیں کہ آپ لوگ مہاجرین اور انصار سے اور جتنے لشکر یہاں موجود ہیں ان کے سردار سے امراء سے مشورہ کریں۔ اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کرو گے تو میں آپ لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت کے عمل کا اور ان کے اپنے رب کے ڈرنے کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا مومن ایسے ہی کیا کرتا ہے کہ عمل بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اللہ سے بھی ڈرتا ہے، اور منافق عمل بھی برے کرتا ہے اور اپنے بارے میں دھوکے میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ کی قسم گزشتہ زمانے میں اور موجودہ زمانے میں بھی یہی پایا کہ جو بندہ اچھے عمل میں ترقی کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے میں بھی ترقی کرتا ہے، اور جو برے عمل میں ترقی کرتا ہے اس کا اپنے بارے میں دھوکہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔